کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دل میں ایک عجیب سی ویرانی ہو، سینے پر ایک بوجھ ہو جو ہٹنے کا نام نہ لے رہا ہو؟ آپ ہر ممکن کوشش کر لیں لیکن ہر راستہ بند نظر آئے اور ہر سمت ناکامی دکھائی دے۔ اگر ہاں تو ٹھہرے، یہ پریشانی اور یہ بے چینی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ آپ کی روح کی پکار ہے۔ جب انسان اپنے خالق اور اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اسے تنگ نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن گھبرائیے مت، آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو۔ اگر آپ بھی ایسی ہی تاریکی میں پھنسے ہیں تو آگے بتائے جانے والے یہ 5 کام آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا بے شک اس کے لیے زندگی کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا۔ مال و دولت اور دوست احباب مل کر بھی دل کی اس ویرانی کو نہیں بھر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں واپس بلانے کے لیے کبھی کبھی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم بیدار ہو سکیں۔ اگر آپ بھی اس موڑ پر ہیں تو فوراً ان 5 کاموں پر عمل شروع کریں۔ سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تنہائی میں 2 رکعت نمازن توبہ پڑھیں اور سجدے میں جا کر اپنے رب سے باتیں کریں۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور دل کھول کر روئیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین برابر گناہ بھی لے کر آؤ اور توبہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آج ہی سے ایک بھی نماز قضا نہ کریں۔ نماز اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا کام جو آپ کو فوراً شروع کرنا ہے وہ ہے زبان پر استغفار کا جاری ہونا۔ بزرگان دین کے پاس کوئی شخص بھی اپنی پریشانی قحط بے اولادی یا فقر لے کر آتا تو وہ اسے استغفار کی ہدایت کرتے۔ استغفار پڑھنے سے رزق میں کشادگی اور برکت آتی ہے، غموں سے نجات ملتی ہے اور انسان ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کا خط سمجھ کر پڑھیں اور اس کے معانی پر غور کریں۔ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے شفا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ روزانہ کم از کم 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ چوتھا قدم اپنے نفس سے باہر نکل کر دوسروں کے کام آنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب آپ کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں ہے، کسی کو مسکراہٹ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کسی غمزدہ کا سہارا بننا بھی صدقہ ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ ہفتہ وار صدقہ دیں۔ پانچواں اور سب سے اثر انگیز کام یہ ہے کہ اپنے دن کا آغاز اور اختتام ذکر الہی سے کریں۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو رات کے آخری حصے یعنی تہجد میں اٹھیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ورد کریں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں کیا تھا۔ یاد رکھیے کہ مشکلات آپ کو تباہ کرنے نہیں بلکہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے آتی ہے۔ یہ اندھیرا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب آپ کو سچائی کا چراغ جلانا ہے۔ آج ہی اور ابھی سے ان 5 باتوں پر عمل شروع کریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی سے بے چینی ختم ہوتی ہے اور سکون نازل ہوتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو تو اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے قریب رکھے اور تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین۔